السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ان اسکیری اسٹوریز ود بلال۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت دے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، آج کا واقعہ ہمیں سرفراز نے سندھ سے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ سلطان پور نامی ایک گاؤں کا ہے۔ سرفراز نے واقعہ ایک چوکیدار کی زبانی سنی تھی، اور یہ واقعہ میں بھی آپ کو اسی چوکیدار کی زبانی سناؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ مزید مضبوط ہو جائے۔ السلام علیکم بلال میرا نام سرفراز ہے، اور جو واقعہ میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے ایک چوکیدار کی زبانی سنی تھی۔ وہ چوکیدار جن کا نام کریم چاچا تھا۔ کریم چاچا کو گاؤں سلطان پور میں سب جانتے تھے۔ ان کی عمر کوئی 60-65 سال کے قریب ہوگی، پر چہرہ ان کا واقعی میں بتاتا ہے کہ زندگی نے انہیں کتنے موڑ دکھائے ہیں۔ کریم چاچا ہمیشہ سر پر پرانی مگر سفید رنگ کی ایک ٹوپی پہنے رہتے تھے، اور جسم پر سردیوں میں موٹا کمبل لپیٹے ہوا کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے ان آنکھوں نے واقعی کئی مناظر سمو لیے ہوں۔ گاؤں سلطان پور کی بات کریں تو یہ سندھ کے اندرونی علاقے کا ایک چھوٹا سا پرانا گاؤں ہے۔ چاروں طرف کھیت پھیلے ہوئے ہیں جس میں چاول اور گندم کی فصل ہوتی ہے۔ گاؤں کے بیچ میں سے ایک کچا راستہ گزرتا ہے جو آگے جا کر شہر کی پکی سڑک سے ملتا ہے۔ گھر زیادہ تر کچے اینٹوں اور لکڑی کے بنے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے قریب۔ گاؤں کے جنوب میں ایک پرانا تالاب ہے جس کے گرد بڑے بڑے درخت ہیں، اور اس کے پار گاؤں سے تھوڑا دور ایک پرانا قبرستان ہے جس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ چاندنی رات میں تو اس قبرستان کا سایہ تالاب کے پانی پر اس طرح پڑتا ہے جسے دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے۔ کریم چاچا کی چوکیداری صرف گاؤں کی حفاظت تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ گاؤں کے صدیوں پرانی رازوں اور کہانیوں کے بھی رکھوالے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی پراسرار چیزیں دیکھی تھیں، اور ان کے پاس انوکھے واقعات کا ایک پورا خزانہ تھا۔ گاؤں کے اکثر لوگ اس قبرستان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا وہاں رات کو عجیب سی آوازیں آتی ہیں، کوئی روشنیاں دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں کریم چاچا تک بھی پہنچتی تھیں، کیونکہ وہ گاؤں کے چوکیدار تھے۔ لیکن شروع میں وہ ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب لوگوں کے وہم ہیں یا کہانیاں ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا اپنا سامنا بھی جلدی کسی ایسی حقیقت سے ہونے والا ہے جو ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر تھی۔ اکثر سردیوں کی راتوں میں جب گہرا اندھیرا ہوتا تھا، اتنا اندھیرا کہ اپنا آپ بھی صحیح طرح نہیں دکھتا تھا، اس وقت کریم چاچا اپنے چھوٹے سے چوپال میں بیٹھ کر آگ سیکا کرتے تھے، اور ان کی زبان سے مختلف واقعات کی داستان نکلتی تھی۔ وہ واقعی میں ایک کتاب تھے جسے بس پڑھنے والا چاہیے تھا۔ ایک بار میں ان کے پاس ایسے ہی بیٹھا تھا اور گاؤں کی باتیں چل رہی تھی۔ وہ رات جنوری کی ایک سرد رات تھی جب ہوا اپنے پورے عروج پر تھی اور کافی تیز چل رہی تھی۔ آس پاس کے گاؤں میں بجلی غائب تھی اور صرف دیے کی روشنی تھی۔ کریم چاچا اور میں گاؤں کے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کریم چاچا نے اپنا کمبل اور قریب کیا اور ایک لمبی سانس لی، جیسے کسی پرانے بوجھ کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، اس گاؤں کی زمین میں کئی راز دفن ہیں، اور کچھ راز ایسے ہیں جو راتوں کو جاگ اٹھتے ہیں، خاص کر سرد راتوں میں، جب اندھیرا
ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ انہوں نے پرانے واقعات سنانے شروع کیے۔ پہلے انہوں نے کہا، بیٹا میں لوگوں کی باتیں سنتا تھا پر یقین نہیں آتا تھا جب تک کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا۔ میں نے فوراً دلچسپ ہو کر پوچھا، کریم چاچا آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہوگا، کوئی ایسا واقعہ سنائے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس کے بارے میں سن کر میری بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کریم چاچا نے ایک پل قریب لگی آگ کے شعلوں کو دیکھا، پھر اپنی آنکھیں اٹھائی اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں آج تک نہیں بھولا۔ انہوں نے کہا، یہ بات کوئی 5 سال پرانی ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردیاں اپنے شباب پر تھیں۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ صبح کے وقت میں بھی اجالا نظر نہیں آتا تھا۔ کیونکہ میں اس گاؤں کا چوکیدار رہا ہوں تو میں اپنی گشت پر تھا، اپنی سائیکل پر سوار، جسم پر کمبل لپیٹے۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے جب گاؤں میں سناٹا تھا اور اندھیرا بالکل گہرا ہو چکا تھا۔ میں اس کچے راستے سے گزر رہا تھا جو سیدھا قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ عام طور پر میں اس طرف نہیں جاتا تھا، لیکن اس رات پتہ نہیں کیوں میرے قدم اس طرف اٹھ گئے، اور افسوس اس دن میں ساتھ اپنا ٹارچ بھی لانا بھول گیا تھا۔ اندھیرا کافی گہرا تھا، اتنا کہ قبرستان مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ میں اسی سنسان اور اندھیری سڑک پر اپنی سائیکل پر رواں تھا کہ اچانک سڑک کے کنارے، جہاں سے قبرستان کی کچی دیوار شروع ہوتی ہے، مجھے ایک عجیب سی پرچھائی دکھائی دی۔ وہ بظاہر کسی انسانی شخص کی ہی پرچھائی لگ رہی تھی، لیکن اس کی لمبائی اور اس کی حرکت میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، کون ہوگا اس سرد اور اندھیرے بھری رات میں، اور وہ بھی اس قبرستان کے اتنے قریب؟ اپنی سائیکل سے اترا اور اس پرچھائی کا پیچھا کرنے لگا۔ میرا ہر قدم اس سرد اور خوفناک ماحول میں اور بھی بھاری لگ رہا تھا۔ جب میں قریب گیا تو میں نے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کیا۔ جسے میں ایک انسانی سایہ سمجھ رہا تھا، وہ ایک کافی لمبا سا آدمی تھا جس کے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے، اور چہرہ اندھیرے میں بھی بالکل سیاہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کوئی پرانا پھٹا ہوا سا لباس پہن رکھا تھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی لڑکڑاہٹ تھی، جیسے وہ زمین پر چل نہیں رہا بلکہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس نے دھیرے سے قبرستان کی کچی دیوار کو پھلانگا اور اندر چلا گیا۔ اس وقت تو میرا جسم بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہو سکتا ہے جو اس وقت قبرستان میں جا رہا ہو اور اس عجیب انداز میں؟ میں نے ہمت کی اور اپنی سائیکل کو پیچھے چھوڑ کر دھیرے دھیرے اس دیوار کے قریب جاتا گیا۔ اندھیرا چونکہ بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے اندر کا منظر صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے قبرستان کے پیڑ کے پیچھے چھپ کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہی لمبا سایہ قبرستان کے اندر ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھروچ رہا تھا، اور اس کی آواز میں ایک مدھم لیکن بے چینی سی سسکیاں کی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس قبر سے کچھ کہنا چاہتا ہو، یا شاید وہ اسی قبر کا مالک ہو، اسی میں مدفون ہو اور اب روح بن کر بھٹک رہا ہو۔ اس وقت اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بس ایک گہرا سناٹا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے جان چمک تھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے مٹی کھروچ رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا میری طرف
دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ چمک کافی ڈراؤنی تھی، بس ایک گہرا خوف تھا، جیسے وہ میرے وجود کو چیرتا ہوا اندر تک دیکھ رہا ہو۔ میرے جسم میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں ایک پل اور وہاں رکا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اندر کھینچ لے گا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں دوڑتا رہا جب تک کہ میں گاؤں کی مسجد کے پاس نہیں پہنچا۔ پورا راستہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ اس کی سانسیں مجھے آج تک سنائی دیتی ہیں۔ یہاں پر کریم چاچا تھوڑے رکے اور کہا، مگر یہ واقعہ وہاں ختم نہیں ہوا بیٹا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، تو پھر کیا ہوا چاچا؟ اس رات میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور اس دن کے بعد کریم چاچا نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، ان کی آنکھوں میں وہی خوف پھر سے اتر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، پر اس دن کے بعد سے جب بھی گاؤں میں گہرا اندھیرا ہوتا ہے اور بجلی غائب ہوتی ہے اور ساتھ ہی رات کی خاموشی گہری ہوتی ہے، تو میں جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے وہ پراسرار شخص اکثر دکھائی دیتا ہے۔ وہی لمبا سایہ، وہی بکھرے بال، وہی سیاہ چہرہ اور وہی عجیب حرکتیں اس قبر کے پاس۔ ہر بار وہ مجھے اپنی طرف دیکھتا ہے